بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ویری کلیئر میسیج دے رہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے۔ کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں موت سے بچ جاؤں گا تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جو آیا ہے دنیا میں he has to go back۔ ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ بس دعا یہ کرو جب تک زندہ ہو، جب تک تمہاری سانس چل رہی، دعا یہ مسلسل رہنا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا اینڈ جو ہے موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، ورنہ سوائے تکلیف کے، سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں۔ ہم دنیا سے اٹھے تو مغفور اٹھے، انہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں، ولایت امیر المومنین پہ موت آئے، زندہ بھی رہیں امیر المومنین کی ولایت پہ، اور دنیا سے بھی جائیں امیر المومنین کی ولایت پہ۔ اس لیے کہ دوستو اگر موت آ جائے، اور لاکھ بار خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، اگر ایمان نہ ہو تو سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ ولایت امیر المومنین اگر دل میں نہ ہو، خدا نخواستہ، تو ہر چیز کے لیے پرابلم ہے، پھر کوئی چیز تمہاری ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ موت ایک ایسی ریالٹی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یو cannot deny کہ جناب موت ہم کو نہیں آئے گی۔ کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، زمین پہ آئے گی یا فضاؤں میں رہیں گے، صبح آئے گی یا شام آئے گی، یہ ایسا سیکرٹ ہے اللہ کا کہ سوائے خالق کائنات کے، سوائے رب العالمین کے یا معصومین کے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہماری موت کب آئے گی۔ بس ہر لمحہ تم انتظار کرتے رہو، ہر لمحہ تم موت کے سے قریب ہوتے جاتے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ ایک ایک سانس لے رہے تم موت کے قریب ہو رہے، تم لحد کے قریب ہو رہے، برزخ کے قریب ہو رہے، اور روز محشر کے قریب ہو رہے۔ اللہ ہم کو معاف کرے۔ اسی لیے کثرت سے کہا گیا کہ 24/7 اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، 24/7 اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہو۔ معافی جتنا مانگتے رہو گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اور تم دنیا سے اٹھو گے تو مغفور اٹھو گے۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، مغفور اٹھ، اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم، ہمارے ذہنوں کے اوپر شیطان ظالم نے ایک پردہ ڈال دیا کہ تم بہت ہی پائس انسان ہو، تم بہت ہی نیک ہو، تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھ دیتا ہے، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا کہ تم کو گناہ یاد ہی نہیں آتے، صرف تم کو نیکی یاد آتی، جبکہ حکم یہ ہے کہ ساری نیکیوں کو بھول جاؤ۔ اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی تم نے نیکی کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کی ہیلپ کی ہے، کسی کے لیے کوئی ریکمنڈ کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، جو بھی کیا ہے تم نے، just forget it، بھول جاؤ۔ یاد کیا رکھو؟ گناہوں کو یاد رکھو۔ جب گناہ تمہارے یاد رہیں گے تو تم معافی مانگو گے، اور معافی مانگو گے تو تمہاری موت بہت آسان ہوگی۔ اللہ کہہ رہا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکھنا ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ موت میں بھی ذائقہ ہے، موت میں بھی ٹیسٹ ہے۔ موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، بلکہ موت کے اندر کوئی ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے۔ اب وہ ٹیسٹ تو صرف اہل بیت کی محبت بتا سکتی ہے، یا شہزادہ قاسم کا وہ جملہ شب عاشور کہ کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ شہزادے نے بتا دیا، حسن کے یتیم نے بتا دیا کہ محبت حسین اگر تمہارے دلوں میں ہے تو موت تمہارے لیے سب سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس سے زیادہ میٹھی شے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اگر محبت حسین۔ اسی لیے امام حسین کے لیے دیکھیے بار بار ہم زیارات میں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ یہ بار بار کہو اپنے خنود میں نے کئی مرتبہ بولا یہ بات کہ جب تم خنود پڑھتے تو یہ ضرور بولو کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ جب خنود پڑھو، جتنے خنود پڑھو، جتنی نمازیں پڑھو، خنود میں یہ دعا ضرور مانگو، تو ایٹ لیسٹ دن بھر میں 4 5 10 دفعہ 20 دفعہ تم یہ دعا مانگو گے کہ مولا مجھے آپ کی شفاعت چاہیے، مولا حسین مجھے آپ کی شفاعت چاہیے۔ جب تم دعا مسلسل مانگتے رہو گے تو جب وقت آئے گا تو شفاعت الحسین ملے گی۔ اگر حسین کی شفاعت مل جائے
تو سوائے مٹھاس کے اور کچھ نہیں، سوائے بیڑا پار ہونے کے اور کچھ نہیں، بس لیکن کنڈیشنز ہے، کنڈیشنز یہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی بھی اسی طرح اوبیڈینٹ بن کے زندگی کو گزارنا ہے. گناہوں کو اللہ معاف کرے، لیکن محبت حسین کے ساتھ ہر وہ چیز کو چھوڑو جو مولا حسین کو پسند نہیں ہے. جن جن چیزوں کے لیے حسین نے یزید سے جنگ کی ہے وہ کام ہم نہیں کرنا. اس کے علاوہ تم جسٹ فالو دا پاتھ آف امام حسین، فالو دا پاتھ آف امام حسین. ہر چیز ہے، تمہارے پاس نیکیاں ہیں، تمہارے پاس عبادت ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہے کہ جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. سکرات موت، سکرات موت سے، سکرات موت کے لیے 3 یا 4 گناہ بتائے گئے. میوزک اگر کوئی ریگولر سنتا ہے، ریگولر اگر کوئی میوزک سنتا ہے، میں نہیں بولتا، اب تو اتنی اویئرنیس آ گئی ماشاءاللہ کہ لوگ میوزک کم کر دیا، پھر بھی میں بول رہا ہوں، پھر بھی میں بول رہا ہوں، اگر تم میوزک ریگولر گھروں میں لگاؤ گے اور کار میں لگاؤ گے تو یاد رکھو میوزک کا سننا سکرات موت سے مرتا ہے انسان. اور سکرات موت آج نہیں آتی، کل نہیں آتی، جب تمہارا لاسٹ اینڈ ہوگا تو تم کو نہیں معلوم کہ تمہارا اینڈ تمہارے گھر میں ہوگا یا تمہارے ہاسپٹل میں ہوگا. کچھ نہیں معلوم ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہماری موت آنے والی کہاں ہے، گھر کے اندر آنے والی ہے، بستر پہ آنے والی ہے یا ہاسپٹل میں آنے والی ہے. ایسے لوگوں کو ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا کہ فوراً مر گئے، اٹیک نہیں ہوتا فوراً مر گئے، نہیں، سکرات موت. اور سکرات موت کے لیے پناہ مانگیے، پناہ مانگیے کہ اللہ اس عذاب سے بچا لے. اس لیے کہ روح نکلتی نہیں، انسان تڑپتا رہتا، تڑپتا رہتا، تڑپتا رہتا، تڑپتا رہتا. یہ وہ تکلیف ہے دوستوں. اگر کوئی ماں باپ کی عزت نہیں کرے، کوئی ماں باپ کا خیال نہیں کرے، ماں باپ سے مس بیہیو کرے، اور اگر میوزک کنٹینیوس سنتا رہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے. آج صرف یہ 2 گناہ میں نے بتائی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک، نیکسٹ تھرسڈے اور 2 گناہ بتا دوں گا اسی کی سکرات موت کے لیے. تو یہ جو ہے ماں باپ کے لیے تو میں نے ایک ہی جملہ بولا. اب ماں باپ مر گئے، جب تک زندہ تھے آپ کا بیہیویئر بہت اچھا تھا ان کے ساتھ، مثال کے طور پہ جیسا رہتا ہے عام طور پہ، بہت اچھا بیہیویئر، اٹھے، ماں باپ کی عزت کی سب. لیکن مرنے کے بعد اگر تم ماں باپ کو بھول جاؤ گے، if you forget your parents، یہ مجلس عیسیٰ ثواب یہی ہے. اگر تم بھول گئے ماں باپ کو، تیجے کی مجلس کی 10واں کیا، 40واں کیا، ختم کیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں کیا، یاد ہی نہیں کیا، تم اپنی دنیا میں رہ گئے، کچھ کر رہے ہی نہیں ماں باپ کے لیے، تو یاد رکھو یہ سکرات موت اس وقت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ایوری ڈے، ایوری مومنٹ، ایوری سیکنڈ تو نہیں بولتا، ایوری مومنٹ whenever you get chance، دن بھر میں 24 آورس میں، 24 آورس نہیں بولتا، آپ صبح اٹھے لندن میں شام تک کتنی مرتبہ ماں کو اور باپ کو یاد کرتے ہو. اگر زندہ ہے تو تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اگر تمہارے ماں باپ ہیں، لائف ہے، زندہ ہے، تم کار چلا رہے 5 سال بعد پڑھے، زندہ ہے تو زمانے کے امام کی پہلے سلامتی کی دعا کرنا. جیسے تم گھر سے نکل رہے یہ دعا پڑھ کے نکلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری، یہ سب کو پتہ ہے. پڑھ کے نکل کے بولو اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ. لندن میں تم باہر نکل رہے، آفس کے لیے جا رہے، بچوں کو اسکول ڈراپ کر رہے، تو کار میں بیٹھ کے بچوں سے یہ دعا پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری. دعا کر کے ماں باپ کے حق میں دعا کرو. بس یہ بولو کہ اللہ سب سے پہلے اپنی آخری حجت، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکت میرے امام کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تاجیل کر. اس کے بعد بولو کہ اس امام کے صدقے میں میرے ماں باپ کو، زندہ اگر ماں باپ ہے تو مسلسل دعا کرتے رہو. جیسے ہی تم نے امام کی سلامتی کے لیے جتنی دفعہ تم کر سکتے دن بھر میں سلامتی امام کی دعا کرو. کچھ نہیں کر سکتے آپ سلوات پڑھ لیں اور بولیں کہ یہ سلوات میں مولا کی سلامتی کے لیے پڑھ، اور اس کے فوراً بعد بولو کہ اللہ سب کو سلامت رکھ اور میرے ماں باپ کو سلامت رکھ. اگر مر گئے ماں باپ تب تم کو کیا کرنا ہے؟ تم اسی طرح سے گھر سے باہر نکلو تو اپنے گرینڈ چلڈرن سے، اپنے بچوں سے، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے فاتحہ ضرور پڑھو.
معصوم بچہ جب فاتحہ کا تحفہ دیتا تو فاتحہ ہے کیا؟ سلوات پڑھنا ہے، سورہ الحم پڑھنا ہے، سورہ خل پڑھنا ہے. بچوں کو تو یاد دلا رہے ہیں. اگر بچے، معصوم بچے فاتحہ پڑھ کے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو بخشیں گے تو ان کو بھی یاد رہے گا، اور یہ سائیکل چلے گی. تم نہیں بھی رہو گے، تم نہیں بھی رہو گے، تم مر بھی جاؤ گے، تمہارے بچوں کو تم نے بچپنے میں جب وہ بہت چھوٹے تھے، اسکول جا رہے تھے، اس وقت سے تم نے یاد دلایا. گھر میں ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ یاد دلائے، اس وقت سے یاد دلا رہا تو وہ پوری زندگی پڑھے گا. پوری زندگی پڑھے گا تو آپ نے یاد دلایا، آپ نے سکھایا، تو آپ کو ثواب اور آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو ثواب. جو ایک ذمہ داری ہے، جو ایک ریسپانسبلٹی ہے ایک شیعہ کی، کہ اپنے مرحومین کو یاد کیسے کرنا. مسلسل آپ مرنے کے بعد بھی دن بھر میں کم از کم 5 نمازیں پڑھتے ہو. فجر پڑھتے ہو، ظہر اثر پڑھتے ہو، مغرب عشاء پڑھتے ہو. میں صرف یہ نمازوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 5 نمازیں جب تم پڑھ رہے، 3 نماز میں ظہر اثر کے بعد، فجر کے بعد، مغرب اور عشاء کے بعد 3 فاتحہ ضرور پڑھا کرو اپنے پیرنٹس کو بخشنے کے لیے اور سارے مرحومین کو. تو وہ تمہاری نماز بھی قبول ہو رہی، اس لیے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے تو تمہاری ماں اور باپ کی طرف سے پڑھ. آپ یہ ذہن میں رکھو. کوئی نیکی کرو، جو بھی تمہارے گڈ ڈیڈز ہیں وہ جسٹ بیکاز آف یور پیرنٹس کی طرف سے تمہاری گڈ ڈیڈز ہوئی. اگر ماں باپ تم کو نیکی نہیں سکھاتے تو تم زندگی میں کبھی نہیں کرتے. دوسرے بچوں کو دیکھو جن کے ماں باپ نے نہیں سکھایا، ان کا حشر کیا ہے. تو یہ کم از کم 3 فاتحہ میں نے بہت سمپل طریقے سے بولا. فجر کے بعد، عصر کے بعد اینڈ عشاء. کوئی واجب نہیں ہے لیکن واجب کی طرح پڑھو. اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ تم اپنے پیرنٹس کو یاد کرو گے. اس سال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے یہ سب باتیں کرو. تم اپنے پیرنٹس کو یاد کرو گے. ایک سلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد